Welcome, dear students, to the online class of Pakistan study of class 8. I am here from the platform of Elite School Gulbahar campus Peshawar, and due to pandemic situation all over the world, we are going to deliver classes through online facility. So जैसे कि आप जानते हैं क्लास 7 तक आप लोग पढ़ चुके हैं सोशल स्टडीज़. सो क्लास 6 and 7 तक सोशल स्टडी आपने पढ़ा, वो भी रिलेटेड टू पाकिस्तान था. बट इन क्लास 8 वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली पाकिस्तान स्टडीज़. सो व्हाट इज़ पाकिस्तान स्टडीज़? सो come here to the book. So dear students, that is Pakistan study book for class 9. So class 9 में हाफ कोर्सेज कवर करेंगे और क्लास 8 में इसका आधा सिलेबस कवर करेंगे. सो कम टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, यानी कि जो बुक हम पढ़ेंगे, जिस बुक से हम पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम पढ़ेंगे इसमें. एज़ यू नो, पाकिस्तान स्टडी में हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान के बनने के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या स्ट्रगल्स थी उसके पीछे, क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल्स थी. उसके बाद पाकिस्तान के बनने के बाद फिर कौन सी प्रॉब्लम्स हमें पेश आए. एक हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन भी हम पढ़ेंगे. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट कोर्स. तो इन डिटेल हम अभी स्टार्ट करेंगे. सो लुक एट द बुक टाइटल पेज एंड इट्स मीन come to the contents of that book. So this is the contents of this book. आपके पास है, book open करें. That is contents. There are 4 chapters in this book. Chapter number 1 is ideological basis of Pakistan. Number 2, making of Pakistan. Number 3, land of Pakistan. And number 4 is history of Pakistan. So we are going to start chapter number 1, that is ideological basis of Pakistan. So chapter number 1 is ideological basis of Pakistan. So इस chapter में हम cover करेंगे meaning of ideology. What is the meaning of ideology? Sources of ideology in number 2. So what are the sources of ideology? So then come to point number 3, ideology of Pakistan. So what is the ideology of Pakistan? Number 4, the foundation and components of the ideology of Pakistan. And then what is two nation theory? And in the last, what is ideology of Pakistan? It means that ideology of Pakistan in the statements and in the light of the statement of Allama Muhammad Iqbal and Qadi Azam. So these contents are in chapter number 1. So dear students, what is ideology? Do you know what is ideology? So all these things in this book are totally changed from social studies. So इसमें कुछ नया चीज़ें हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे. तो come here. So ideology. So look at the screen. That ideology is the combination of 2 Greek words. Ideo means ideas and logos means science. It means that ideology means the science of ideas. So Greek words, Greek mean यूनान, ये यूनानी अल्फाज का combination है. आइडियो का मतलब है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आइडियाज़, आइडिया. और लोगोस भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है साइंस, यानी कि साइंस ऑफ आइडिया. सो कहते हैं आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ विच डायरेक्ट्स वंस गोल्स. यानी कि आइडियोलॉजी उसे कहते हैं, बिलीव्स को कहते हैं, अकीदे को, आइडिया को, वैल्यू को, जो कि हमें पहुंचाती है अपने गोल्स की तरफ. यू नो आपका क्या गोल है. लेट्स सपोज आप लोगों का कोई गोल होगा आपके लाइफ में. क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं. अच्छा, क्या बनना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं, अब उसके पीछे कुछ आइडिया तो होगा आपका, क्यों बनना चाहते हैं. समझ में आई बात, कुछ आइडिया होगा. सो दैट इज़ आइडियोलॉजी. फिर कहते हैं कि एवरीबॉडी हैज़ अ स्पेसिफिक एम ऑफ लाइफ. जैसे कि आपको पता है हर किसी के लाइफ में कुछ एम होता है, कुछ मकसद होता है.
کہتے ہیں ٹو اچیو دا ایم اے سیٹ آف آئیڈیاز پرووائڈنگ گائیڈنس. اسی ایم کو, اسی مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے. اس آئیڈیا کو گائیڈنس کی شکل میں لانا, ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. مطلب اس آئیڈیا, آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا ہے وہ ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک گائیڈنس دیتا ہے, ایک راہ دکھاتی ہے. سملرلی ان کلیکٹیو لائف آف اے گروپ اور نیشن, پیپل اسٹرگل کلیکٹیولی ان دا لائٹ آف کامن تھنکنگ. لیٹ سپوز آپ کے کوئی ایم ہے, آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, آپ لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از یور آئیڈیالوجی, یور آئیڈیا. بٹ کم ٹو دا گروپ آف پیپل اور اے نیشن, قوموں کی ہم بات کرتے ہیں, کسی خاص علاقے کا, کچھ خاص مخصوص ٹرائبس کا, ان کے کچھ گولز ہوتے ہیں. یعنی کہ کچھ گروپ آف پیپل ہیں, وہ ایک اپنا ملک چاہتے ہیں, ایک پیس آف لینڈ چاہتے ہیں, ویئر دے لیو فریلی, ویئر دے لیو دیئر اون لاز. اوکے, سو پھر کیا ہوتا ہے کلیکٹیولی تھنکنگ. سو دیٹ کلیکٹیو تھنکنگ از کالڈ آئیڈیالوجی آف دا نیشن. سمجھ میں آئے؟ ایک تو ہوتا ہے انڈیویجولی آئیڈیا جس کو آپ پرسو کرتے ہیں. دین دا سیکنڈ تھنگ از دا آئیڈیالوجی آف دیٹ نیشن. جیسے کہ ہمارا پاکستان بنا ہے, اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی تھی, کیا اس کا پیچھے کچھ محرکات تھے. سو دین دا اگلا ایک ٹائٹل ہے کہ ہاؤ آئیڈیالوجی ایمرج. لک ایٹ, یہ لیکچر آپ کے بک سے بالکل ہٹ کے ہے, کچھ آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں. پھر ہم بک کی طرف آئیں گے اور پراپرلی آپ کو ٹاپک میں کرواؤں گا. اچھا, کہتے ہیں کہ ہاؤ آئیڈیالوجی ایمرج. کہتے ہیں آئیڈیالوجی کس طرح آتی ہے آپ کے دماغ میں, یا کس طرح بنتی ہے, ایمرج کس طرح کرتی ہیں. آئیڈیالوجیز ٹینڈ ٹو ارائز ان دا ٹائمز آف کرائسس اینڈ سوشل اسٹریس. یعنی کہ آئیڈیا تبھی آتا ہے کسی نیشن میں, کسی قوم میں, کہ جب ان کے حالات ایک کرائسس کی دور میں, یا کوئی سوشل اسٹریس ہو. جیسے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے کوئی آئیڈیالوجی کس طرح ایمرج ہوا. اٹس مینس کہ ہم کیا تھے, کلیکٹیولی رہ رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ, سب کانٹیننٹ تھا اس وقت. تو اس وقت بھی پولیٹیکل اینڈ سوشل اسٹریس ہمارے اوپر تھا, ہندو مسلم وہ کے تنازعات وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, وہ پھر آگے ہم آگے پڑھیں گے. کہتے اینڈ سوسائٹی ہیونگ نو آئیڈیالوجی when faced with a crisis may find it difficult to decide by reacting to its ethical and practical aspect as to whether to confront it with courage to retreat from it. So definitely any crisis سے نکلنے کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے, کچھ سوچنا پڑتا ہے. سو کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے پڑھا واٹ از آئیڈیالوجی, پہ آئیڈیالوجی کی ایمرج کیسے ہوئے. سو کم ہیئر سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی, کہ آئیڈیالوجی کی کیا اہمیت ہے ہماری لائف میں, یا ہماری انڈیویجولی یا کلیکٹیولی. سو ایوری نیشن ہیز اے اسپیسیفک گولس. ٹو اچیو نیشنل گولس دیر از نیڈ آف آئیڈیالوجی دیٹ لیڈس دا پیپل آف دا نیشن ان رائٹ ڈائریکشن. یعنی کہ ایک گروپ آف پیپل اور اے نیشن جس کو ہم کہتے ہیں, ایک ڈائریکشن اس کو ملتی ہے خاص گول کی طرف. پھر کہتے ہیں ٹو اچیو دا سیٹل گولس آئیڈیالوجی پرووز ہیلپ فل ان دا فالوئنگ ویز. کس طرح پروو ہوئی, یعنی کہ کسی بھی گولس کو اچیو کرنے کے لیے. نمبر فرسٹ, آئیڈیالوجی پرسویڈز اے نیشن ٹورڈز پرپسفل لائف. ڈیفینیٹلی if you do not have any purpose in your life, so it is mean purposeless life, definitely. So number two, ideology keeps people of a society united. Definitely means without idea you cannot, we will be just called a group of people, we will be just called crowd. So that we do not call a nation without any ideology. So understand. And the third one is ideological nations face no problem in legislation because basic principle already exists in form of the ideology. Definitely if you want to make a state or make a country, so then how you, okay, so Pakistan ban gaya, so how you will run it. Okay, so piece of land آپ کو مل گیا, لو جی آپ کا پاکستان ہے, یہ لے جائیں, کیا کریں گے, how you will run it. So on the base of that ideology جس سے پاکستان بنا,
سو اسی آئیڈیالوجی کو بیس بنا کر آپ اپنے ملک کے لیے قوانین بنا سکتے ہیں, کچھ پرنسپلز بنا سکتے ہیں تھرو وچ وی کین رن دا اسٹیٹ. Understand? So, in the fourth point is that ideology plays vital role in national identity. It discriminates a nation from others. Let's suppose ideology, جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہم آگے پڑھیں گے, لیکن میں ذرا سا بتا دیتا ہوں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا بیسک وہ پوائنٹ کیا تھا. اٹ مینس کہ ٹو نیشن, کہ جی ہم دو قوم ہیں, یعنی کہ ہندو اور مسلم, ہمارے مذاہب بھی جدا ہے اور ہم قوم بھی جدا ہے, ان کا رہن سہن ہم سے جدا ہے, مذہب جدا ہے, سو وغیرہ وغیرہ, یہ آگے ہم آج جا کے پڑھیں گے. تو یہ نیشنل ہمیں ایک آئیڈینٹی دیتی ہے, یعنی کہ مسلم وی آر پاکستانی اینڈ دے آر انڈینز اینڈ اندر ون افغانیز اینڈ ایٹسٹرا. Kind of ideology. Look at here to the screen. That is, ideology is of three kinds. So number first is religious ideology. So what is religious ideology? So which deals to establish a social and living system in the light of basic principle of a religion. Religious ideology کسے کہتے ہیں؟ مین کسی بھی لیونگ سسٹم, سوشل لائف جو کہ رہن سہن ہے, وہ کس کے مطابق گزاریں گے؟ اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق. یعنی کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کو فالو کرنے والے ہیں, تو ہم اپنے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے, اس کے پرنسپل کو مانیں گے. سو دیٹ یہ کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں ریلیجس آئیڈیالوجی کی کیٹیگری میں. دین نمبر سیکنڈ از پولیٹیکل آئیڈیالوجی, which deals to establish a specific political system for the followers of that ideology according to their thinking. Economic ideology, economy mean معاشیات اس کو اردو میں کہتے ہیں, یعنی کہ معاش سے ریلیٹڈ ہے, which deals to solve the financial problems of the nation, for example capitalist economy or communist economy. It is related to the financial problems of the nation, of the state or the country. So I think it is enough for today. It was just of introduction to your syllabus, to your contents. So in next lecture or in next class we will start properly from page number 1, and then we will discuss further. So till goodbye.